الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے 5 آیات کی تلاوت کی ہے. ان 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے. ایک آیت میں ایک سے زیادہ دفعہ اللہ اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے. رب ذوالجلال والاکرام کا خوف، اس کا تقوی، للہیت، پرہیزگاری، یہ انسان کو مل جائے تو اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ اعمال کو درست کر دیتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو محترم بھائیوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایک بار اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر جان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے. آج میں کیا کر رہا ہوں یہی کل کے لیے بھیج رہا ہوں. آج کا دن میرا کیسا گزرا، اس میں کتنے وہ اعمال تھے جس کا اجر مجھے اس جہان میں ملے گا، کتنے وہ اعمال تھے جس کا اجر مجھے اس جہان میں ملے گا، اور کتنے وہ اعمال تھے جس کا مجھے نقصان ہوگا، اور کتنے وہ اعمال تھے جس کا فائدہ ہوگا، اور کتنے وہ اعمال تھے جو بظاہر تو نہ فائدے کے تھے نہ نقصان کے تھے، لیکن بہرحال فضول ہونے کے اعتبار سے اس کا بھی مجھے نقصان ہی ہوگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہج پر تربیت فرمائی تھی. وہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. ہر وقت ایک ہوتا ہے ہر دن محاسبہ. آج کا دن میرا کیسا گزرا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آج میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. ایک ہے محاسبہ مہینہ وار، جیسے کوئی دکاندار اپنی دکان کا محاسبہ کرتا ہے. کتنا اسٹور سے مال ختم ہو گیا، کون کون سا مزید لانا ہے، کس میں فائدہ چل رہا ہے، کون سی رننگ آئٹم ہے، کون سی نقصان دے رہی ہے. ہر چیز کو نوٹ کرنا وہی کامیاب دکاندار ہوتا ہے. اور جو اس بات کا حساب نہ لگائے، چیزیں آ کر پڑی پڑی خراب ہوتی رہیں، گاہک واپس جاتے رہیں، چیزیں ختم ہوں، اس کو معلوم نہ ہو، ایسا دکاندار کامیاب نہیں ہوا کرتا. دنیا کے حساب سے ہم بہت تیز ہیں، بہت سمجھدار ہیں،
حالانکہ یہ دنیا 50 سال کی ہے زیادہ زیادہ. اس کے بعد 1000 1500 2000 نہ جانے کتنے سال ہمیں قبر میں رہنا پڑے گا. اس کے بعد 50,000 سال کا دن قیامت کا ہوگا. اس کے بعد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک فریق جنت میں ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے، ایک فریق جہنم میں ہے العیاذ باللہ. اس کی مدتوں کو میرا رب جانتا ہے. توحید والا نکلے گا کتنی مدت کے بعد نکلے گا، شرک والا کبھی نہیں نکل سکے گا. یہ لمبے حساب ہیں، ان میں سب سے چھوٹی مدت یہ آج کی ہماری زندگی ہے. جو ان 50 سالوں کے میں اپنا محاسبہ کرے گا وہ 50,000 سال کے محاسبے سے بچ جائے گا. اور جو یہ 50 سال بغیر محاسبے کے گزار دے گا، بے لاؤبالی، بے پرواہی، غفلت میں گزار دے گا، اس کو 50,000 سال بھگتنا پڑے گا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور پچھلے سب معاف کیے ہوئے ہیں. بجلی کا آنا جانا اب کوئی اخبار کی خبر نہیں بن گیا رہ گیا. اس لیے آپ مت دیکھو کہ کون سوچوں کو چھیڑ رہا ہے اور کون کھڑکیاں بند کر رہا ہے. یہ خطبہ جمعہ ہے، یہ جلسہ نہیں ہے. اس میں تنکوں سے کھیلنے والا، اپنے ناخنوں بالوں سے کھیلنے والا، کندھے پھلانگنے والا، مسجد کے تنکوں سے، یہ سب کا خطبہ جمعہ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. یہ دونوں ٹانگیں پکڑ پر بیٹھنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے خالی جگہ آگے نہ چھوڑو. 1000 بار میں کہہ چکا ہوں کہ اپنے آگے خالی جگہ نہ چھوڑا کریں. پھر پیچھے سے آتا ہے آدمی خالی جگہ دیکھ کر آپ کے کندھوں پر سے آتا ہے، اور کندھوں پر سے آنے والے کا اپنا اجر ضائع ہوتا ہے، اور اس میں قصور ہمارا ہوتا ہے جس نے آگے خالی جگہ چھوڑی ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے پہلے پچھلے سب ایڈوانس معاف کیے ہوئے ہیں، معصوم پیدا کیا ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں، اپنی صحابہ کرام کا محاسبہ بھی کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کا محاسبہ بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لا کر کے اپنی چٹائی پر بستر دے دیا. کھجوروں کی چٹائی پر آرام فرماتے تھے. تو کسی نے سوچا کہ ہم بستروں پر سوئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی چٹائی پر سوئیں، اور آپ کے جسم مبارک میں کھجور کی چٹائی گھس جاتی تھی. ترس آیا، لا کر کے دے دیا. آپ نے آرام فرمایا، گہری نیند میں چلے گئے، زیادہ سو لیے. رات کو جتنا حصہ اللہ کا بنتا تھا، اللہ کی عبادت اتنے وقت نہیں کر پائے. صبح ہوئی تو فرمایا یہ میرا بستر نکال دو، اس نے مجھے رات رب کی عبادت کو کم کر دیا ہے، میری رات کی عبادت کو کم کر دیا ہے، یہ بستر نکال دو. شاعر نے کیا خوب کہا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پرواز میں کوتاہی کرتا ہے یہ رزق، مجھے نہیں چاہیے. ہمارے کتنے کاروبار ہمیں گلے کا توق اور پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں. نماز میں جمعے میں کیوں لیٹ آئے ہو؟ مجھے باس نہیں چھوڑ رہا تھا. پھٹی دکان بند کرنا مشکل ہو جاتی ہے. جو چیزیں، جو خامد، جو بیویاں،
جو اولاد، جو کاروبار، جس کے ذاتی حالات، جس کے دوست یار اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتے ہیں، اس کو اس حدیث سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کہا کہ یہ بستر مجھے، اس نے میری رب کی عبادت کو کم کر دیا، اس کو نکال دو۔ نہ تو صوفیوں کی طرح کہا کہ میں بستر نہیں لیتا، میں تو نعوذ باللہ نہ گھروں میں رہتا، صوفی جنگلوں میں رہتا ہے، قبروں میں چلا کاٹتا ہے، کپڑوں سے بے نیاز رہتا ہے، مکھیوں کا یار رہتا ہے، گندا رہتا ہے، پانی کے قریب نہیں پھٹکتا، اور کہتا ہے میں اس طریقے سے رب کا قریب ہو جاؤں گا۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں، صوفیت کا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائے بھی ہیں، خوشبو لگائی بھی ہے، سفید کپڑے بھی پہنے ہیں، شادیاں بھی کی ہیں، رات کو عبادت بھی کی ہے، رات کو آرام بھی کیا ہے، دن کے روزے رکھے بھی ہیں، چھوڑے بھی ہیں، سارے کام کیے۔ نہ تو صوفیوں کی طرح اللہ کی حلال کو حرام کیا، بستر کسی نے لا کر دیا، اس کی محبت کو قبول کیا، لیکن جب اس کا نقصان دیکھا تو کہا اس کو نکال دو۔ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، آج میں نے کیا کمایا، آج میں نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ جب اپنا محاسبہ کیا تو معلوم ہوا کہ چند منٹ یا گھنٹہ میں پچھلی رات سے اس رات رب کی عبادت کم کر پایا ہوں۔ فوراً ایکشن لیا، اس اسباب کو ختم کیا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایک آپ نے کپڑا پہنا ہوا تھا، اس میں پھول وول بنے ہوں گے یا کوئی رنگ ایک سے زیادہ ہوں گے، فرمایا یہ لے جاؤ اور ابو جہم سے اس کا کپڑا مجھے لا دو، یہ اس کو دے دو، یہ تو میری نماز میں مجھے پریشان کرتا رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ لگایا ہوا تھا کھڑکی پہ، فرمایا امیتی انا کرامہ کی، یہ پردہ ہٹا دو، اس نے میری نماز میں خلل پیدا کیا ہے۔ یہ سب باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ نہ صرف یہ محاسبہ کہ میں کتنا وقت اللہ تعالیٰ کو دیتا ہوں، بلکہ یہ محاسبہ بھی کرتے تھے کہ میری یہ نماز کتنے نمبر والی گئی ہے، اس کے کتنے نمبر ملیں گے۔ دیکھا میں تو پردے کے بارے میں سوچتا رہا یہ پھول کیسا ہے، میری نظر تو پردے کی طرف چلی گئی تھی، تو میرے تو نمبر کم ہو گئے ہوں گے، فرمایا پردہ ہٹا دو۔ اقامت ہو چکی، قریب ہے کہ آپ نماز کو شروع کریں، فرمایا ادھر کھڑے رہنا۔ گھر جاتے ہیں، جلدی جلدی جا کر واپس آ جاتے ہیں، آ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا جی آج آپ نے ایسا کام کیا جو کبھی پہلے نہیں کرتے تھے؟ فرمایا گھر میں تھوڑا کچا سونا جو مٹی ملا ہوتا ہے پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا نماز میں پریشان کرے گا، پہلے اس کو ٹھکانے لگا کر آؤں پھر آ کر کے نماز پڑھاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری نماز کے نمبر کم ہو جائیں۔ فرمایا بندہ نماز پڑھتا ہے، سنن نبی داؤد، بندہ نماز پڑھتا ہے 100 نمبر کی، ملتے ہیں اس کو 50، کسی کو 25، کسی کو 10-12، اور کئی خالی چلے جاتے ہیں۔ نماز پڑھی، وضو کیا، ٹھنڈے پانی سے بستر چھوڑا، وقت دیا، آ کر کے کوے کی طرح ٹھونگے مارے تیز تیز کر کے، نہ اس کو معلوم میں نے کہ رب سے کیا کہا، نہ کہ میں اللہ نے مجھے جواب میں کیا کہا، بس آیا اور حرکتیں کر کے نکل گیا۔ فرمایا انڈا ملتا ہے، زیرو ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اس کو محاسبے کی کوئی فکر نہیں، یہ دل کو تسلی دیتا ہے میں نمازی ہوں نا، میرا پڑوسی نمازی نہیں، میں نمازی ہوں، میں اچھا۔ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، کبوتروں کو دانا ڈالتا ہے، کتوں کو پانی پلاتا ہے، ہیرونچیوں کو کھانا کھلاتا ہے، بڑا مطمئن ہے۔ دیکھو اتنا بڑا دسترخوان اور غریب لوگ روٹی کھا کر جا رہے ہیں، میرے پیسے بھی اس میں ڈالو، کوئی شک نہیں اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جو آدمی نماز کے نمبر زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے صدقات کے نمبر زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے کہ کون زیادہ اچھے ایمان کی حالت والا آدمی ہے اور اس کو ان سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اس کے گھر پہنچتا ہے۔
फरमाया ला याकुलु ताअमका इल्ला तक़ी, तेरा खाना मुत्तकी लोग खाएं। वो आकर के मदरसे के तालिब इल्मों को खिलाता है, ये मुत्तकी लोग हैं, ये खाएं। वो तहकीक करता कि कहाँ मेरे माल का रेट ज्यादा लगेगा, कहाँ मेरे सदके के नंबर ज्यादा आएंगे। वो पहुंचता पहुंचता पहाड़ों पर शेरों की कुशारों में पहुंचता, अल्लाह ताला के मुजाहिदीन के लिए, उनके खाने लुकमे के लिए, उनके गन फौज के लिए खर्च करता है कि यहाँ मेरे सदके का अजर ज्यादा मिलेगा, नंबर ज्यादा मिलेंगे। यह है अपने आमाल का मुहासबा। अपने दिन का मुहासबा, अपने आमाल का मुहासबा, महाना मुहासबा, सालाना मुहासबा इस रमजान में किया जाता है। फरमाया मन सामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना मकसद नहीं, फरमाया जो अपना मुहासबा करते हुए, पिछले साल पर नजर दौड़ाते हुए, गुनाहों को याद करते हुए, रब्बे दुल जलाल की सदमतों, उसकी कुव्वतों, उसकी ताकतों, उसके अज़ाब को याद करते हुए, अपने गुनाहों को, अपने नाचीज होने को, अल्लाह की मुराकबत और निगरानी को याद करते हुए अपने आमाल पर पिशेमान होता है, अपने गुनाहों को याद करता है, नन्हे नन्हे कतरे बहाता है। रब्बे दुल जलाल उस मुहासबे की वजह से, उसके माफी मांगने की वजह से उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। यह है सालाना मुहासबा। जब इंसान अपने गुनाहों पर गिल्टी फील करता है, अपने आप को गुनाहगार समझता है, तो वो जितना भी गुनाहगार हो उसके अंदर एक चीज मलामत की चल रही होती है, आखिर है तो तू गलत। उसको अल्लाह ताला किसी पॉइंट पर एकदम हिदायत दे देता है, उसका कांटा चेंज कर देता है, अल्लाह उसको तौफीक दे देता है। फज़ैल बिन इयाद का वाक़या आपको सुनाया था। डाकू है, कातिल है, माल लूटता, रास्ता रोकता है, राहजन है, लेकिन दिल में उसके ये बात है कि मैं गलत हूं। जब रब का कुरान सुनता है अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया? मोमिन रब का कुरान सुनकर, रब का जिक्र सुनकर, अल्लाह की याद करके, अल्लाह का तसव्वुर दिल में लाकर अल्लाह से डर जाए। तो चूंकि पहले से दिल में था कि मैं गलत हूं, अपना मुहासबा था कि मैं गलत हूं, फौरन कहते हैं अल्लाह वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। उल्टे कदम पीछे हटता है, अपना मुआशरा, अपनी जो सोसाइटी उसको तब्दील करता है और जाकर के हरमैन की सरजमीन में आबाद हो जाता है, गुनाहों को छोड़ देता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक देता है। एक वक्त है कि लोग उसको आज आबिदुल हरमैन के नाम से याद करते हैं, लोगों को उसका नाम याद नहीं। हरमैन का आबिद आदमी, हरमैन का जाहिद आदमी, और बादशाह लोग उससे नसीहत हासिल करने के लिए जाते हैं और उसको पैसे की ऑफर करते हैं और उसकी पैसे की ऑफर को ठुकरा देता है। तो मेरे अजीज भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों का मुहासबा करते हैं। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूसरी बीवी का कद थोड़ा छोटा था, उसको इतना कह दिया, ठिकनी सी है, इतना कह दिया, फरमाया आयशा तेरे इस बोल को अगर समंदर के पानी में डाल दिया जाए तो सारे का सारा समंदर मुतगय्यर हो जाए। तूने ऐसी बात की है, फौरन मुहासबा किया। अपने साथियों का मुहासबा करते हैं, जाकर के रात को चेक करते हैं कि कौन कौन रब की पूजा करता है। छोटी सी बात नहीं है। एक दिन अचानक रात 2-1 बजे हजरत अली के घर पे पहुंच गए जनाब। जाकर देखा तो दोनों सो रहे हैं। जल्दी जल्दी अफरा तफरी में उठे, सही बुखारी की हदीस है। तो कहा अला तुसल्लियान, सोते रहते हो, रात को नमाज नहीं पढ़ते? कहने लगे जी अल्लाह के हाथ में हमारी रूहें हैं, कभी जाग आ जाए तो पढ़ लेते हैं, कभी सुस्ती भी हो जाती है। फरमाया वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला, इंसान खामखा झगड़ा करता है, इसको मालूम होता है कि मेरी सुस्ती है।
عبداللہ بن عمر بن عاص کو پکڑ لیا رضی اللہ عنہ. کہا عبداللہ بندہ تو بہت اچھا ہے اگر یہ قیام اللیل کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کیوں نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہا پڑھا کرو. سب سے لائٹ تھا سیدھا بولا بندہ تو بڑا اچھا ہے، بس رات کا قیام نہیں کرتا، کاش یہ قیام شروع کر دے. اتنی سی بات تھی، ایسی تربیت تھی، ایسا تربیت کا معیار تھا. ایک بچہ وہ ڈنڈے کے ساتھ چلتا ہے، ایک بچے کے آپ سٹار کم کر دیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے. خالی اتنا کہا، اتنا اثر ہوا کہ عشاء سے لے کر فجر تک ساری رات تہجد پڑھتے اور ساری رات میں پورا قرآن روزانہ پڑھ جاتا. پھر شکایت آ گئی، والد صاحب شکایت لے کر آ گئے، میں نے اس کی شادی کی ہے اور یہ ہر روز روزہ رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے. پھر آپ نے اس کو تھوڑا کم کیا، فرمایا ہر کا حق ادا کر، اپنی آنکھوں کا حق ادا کر، سو جایا کر، اپنے جسم کا حق ادا کر، آرام کر لیا کر. تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے پڑوسی کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی حق ہے، تیرے رب کا بھی حق ہے. آت کل ذی حق حقہ، سب کو اس کا حق ادا کر. محاسبہ کرتے ہیں ڈرائیور کی طرح، آہستہ ہو تو تیز کرتے ہیں، تیز ہو جائے تو آہستہ کرتے ہیں. ایسے اپنی قوم کو چلاتے ہیں. اپنا بھی محاسبہ کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کا بھی، اپنی بیویوں کا بھی، گناہوں سے بچانے کے لیے بھی، نیکیوں کا عادی کرنے کے لیے بھی. اللہ اکبر. فرمایا اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا کمر کس لیتے، خود بھی 10 کی 10 راتیں جاگتے اور اپنی بیویوں کو بھی نہ سونے دیتے، ان کو بھی جگاتے. یہ نہیں کہ میں اکیلا ہی نکل جاؤں، باقیوں کی خیر ہے. اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے، حتیٰ کہ وہ اعتکاف بھی بیٹھ جاتی مسجد میں. آخری دفعہ کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ ایک بیوی نے اعتکاف کیا، مطلب الگ عورتوں کا کھاتا الگ تھا، تو اس کو دیکھ کر دوسری بھی آ گئی، اس کو دیکھ کر تیسری بھی آ گئی، ساری آ گئی. تو فرمایا تم ایک دوسرے کی ضد کر رہی ہو یا رب کی عبادت کر رہی ہو؟ آپ نے اس سال اعتکاف اپنا ختم کر دیا، ایک کیا ہی نہیں. اعتکاف کی ساری زندگی کرتے رہے، اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا. تو جب آپ نے نہیں کیا تو ساری عورتیں واپس آ گئیں. تو کیا مانا کہ اگر تھوڑا آڑا ٹیڑھا ہوا، نیت ایک دوسرے کی ضد والی آ گئی، فوراً تنبیہ کی، اور تنبیہ ہی نہیں کی بلکہ ایکشن لیا اور اس کی اصلاح فرمائی. آپ اپنے گھر والیوں کا بھی محاسبہ کرتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کا موقع ہے، ابو سفیان کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں. ابھی آپ کی فوجیں جمع ہو چکی ہیں، چڑھائی نہیں کی. ابو سفیان دیکھتا ہے کہ یہ مکہ کے گرد اتنی زیادہ آگ کہاں سے آ گئی. باہر نکلتا ہے ریکی کرنے کے لیے، آپ کے سپاہی اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں. چودھری آدمی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگرانی میں ان کو لے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. راستے میں بلال اور سلمان رضی اللہ عنہم ملتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے دشمن کو ابھی تک رب کی تلواروں نے نہیں پکڑا، ابھی تک یہ زندہ پھر رہا ہے. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مکے کا چودھری ہے، تھوڑے پارلیمانی الفاظ استعمال کرو. اتنی سی بات کی ہے، لا کر کے دربار نبوت میں لے گئے، آپ کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو گیا.
جا کر کے بتا دیا کہ راستے میں مجھے ساتھی ملے تھے، اس طرح کی بات کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ میں نے تو اتنا ہی کہا کہ چودھری آدمی ہے، تھوڑے الفاظ اچھے بولنے چاہیے۔ تو پھر وہ کیا کہتے تھے؟ بولے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ تو کہا کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے تھے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ، جا کر کے ان سے پوچھو، اگر تو نے ان درویشوں کو ناراض کر دیا تو تیرا رب تجھ پہ ناراض ہو جائے گا۔ جا کر کے ان سے معذرت کی۔ ایک ایک بول پر محاسبہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک حرکت پر محاسبہ کرتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج علماء کرام کو نہ تو علماء رہے، داڑھی لمبی کر کے ممبر و محراب کی زینت بن جاتے ہیں، کوئی کوالیفیکیشن کی کسی قسم کی قید نہیں، کس نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کس کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، نہ تو ادھر اور نہ یہ ہوا کہ اور لوگوں نے بھی ان کی قدر کرنا چھوڑ دی، ان کو کہا بھی اپنی نماز پڑھا اور جاؤ، تیرا اتنا ہی کام ہے۔ یہ ہمت کہ پوچھے کہ تو نماز میں کیوں نہیں آیا تھا اور تو جمعے میں کیوں لیٹ آیا اور تیری یہ حالت کیوں غلط ہے؟ اس وقت یہ حالت تبدیل ہو گئی اور یہ کسی قوم کی بدبختی کی انتہا ہوتی ہے کہ ان کی اصلاح کرنے والا کوئی نہ تو بچہ باپ کی سنتا ہے، نہ عوام اپنے علماء کی سنتے ہیں۔ ان کا محاسبہ کون کرے؟ ان کو کون سمجھائے؟ اور یہ ایسی بدبختی کی حالت ہے، اسی حالت میں لوگ مر رہے ہیں، اسی حالت میں رب کے سامنے جا رہے ہیں۔ اللہ المستعان۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنا محاسبہ کرنا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا محاسبہ کرتے تھے، وہ خود بھی اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ ایک دن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، راستے میں ابوبکر صدیق ملتے ہیں، کہا بھائی کیسے، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہتے ہیں بھائی کیا بتاؤں، آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوا ہوگا؟ بیوی بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوتگی ہو گئی، دکان کاٹ لی گئی، ایسی بات ہی ہوگی تو رو رہا ہے نا۔ کہنے لگے کیا بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ رب کا قرآن سناتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ادھر جنت مہک رہی ہو ادھر جہنم دہک رہی ہو، اور جب گھر چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کی محبت میں لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، کاروبار ہٹی دکان پر بیٹھ جاتے ہیں تو حالت غیر ہو جاتی ہے۔ مجھے اس بات کی فکر ہے اگر آپ کی مجلس ایمان کی مجلس ہے تو پھر آپ کی مجلس کے علاوہ ہم منافق نہیں تو اور کیا ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی ایسی بات کر سکتا ہے؟ جس نے دل پر چیک رکھا ہوا ہے، ڈرائیور کو پیٹرول کی گیج پر اتنی نظر نہیں ہوتی، ڈرائیور کی نظر پیٹرول کی گیج پر اتنی نہیں ہوتی جتنی صحابہ کرام کو اپنے دل کی گیج پر نظر تھی کہ ایمان کتنا رہ گیا ہے۔ یہ محاسبہ ہے۔ عجیب لوگ تھے، کتنا ایمان رہ گیا۔ جب وہ دیکھتے اتنا فرق ہے آپ کی مجلس میں اور ہمارے گھر کی مجلس میں، اس کو نفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ سائن بورڈ پر لگی ہوئی لڑکی کی تصویر پر میں نے کتنی دیر دیکھا، آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی گندی ننگی کی طرف میں نے کتنا دیکھا، ایک نظر فوراً خود نیچے آ گئی تھی یا میں دیکھتے رہا تھا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ میری اپنی بچی کا لباس کیسا ہے، میری بیوی کا لباس کیسا ہے، وہ کون کون سے رواج پورے کرتی ہے، وہ کتنا ننگا اور کتنی ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، میں نے کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ مجھے تو یہ فکر ہے کہ بچی نہ جانے کہاں اس کی شادی ہو، وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا شروع کرے، جب تک میرے پاس ہے میں تو اس کے سارے نخرے دیکھوں گا، میں سود کھاؤں، میں رشوت کھاؤں، میں لوٹ گھسوٹ کروں،
میں چوری سود کے ساتھ گزارا کروں، میں اس کے مطالبے واپس نہیں کروں گا، بچیاں تو امانت ہوتی ہیں، اس کی میں ساری تربیت برباد کروں گا، اس کو بے حیا اور بے غیرت بناؤں گا، اپنے پیسے کے ساتھ میں پیسے دے دوں گا، بیٹے جاؤ جو تیری مرضی لے کر کے آ جاؤ، جیسی چاہتے ہو رہو، جیسا چاہو پہنو، بچے جیسا چاہیں پہنے، جیسے چاہیں ان کی عادات ہوں، میں تو یہ دیکھوں گا کہ اس کے گال سفید ہے اور سرخ ہے کہ نہیں ہے، میں دیکھوں گا اس کا ایچ بی کم تو نہیں ہو گیا، میں تو دیکھوں گا یہ ویٹ لوز تو نہیں کر رہا، مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد آگ میں جلے گا یا اللہ کی جنتوں کا مہمان بنے گا۔ فَمَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور جب تک بچہ بچی جوان نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی عادات کو بگاڑنے میں قصوروار والدین ہوتے ہیں، اس وقت اس کے بگاڑ میں جب والدین کی شرکت ہے، ان کا قصور ہے، تو جب بچہ جوان غلط راستے پر ہوگا تو جوانی کے بعد بھی غلطی رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تیری نمازیں اور تیرا حج روزہ تیرے کام نہ آئے اور قیامت والے دن تیری اولاد سے جگرے باندھ سے پکڑ لے کہ تمہیں ہماری روٹی کی فکر تھی، جس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، جس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا تھا، اور تمہیں ہماری آخری زندگی ہمارے دین کی فکر نہیں تھی، تو ہمارا محاسبہ نہیں کرتا تھا، جب ہم تیری ہر بات مانتے تھے اس وقت تو ہمیں پوچھا نہیں کرتا تھا، اور جب ہم بگڑ گئے اس وقت تو کہتا تھا کاش یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان یہ بھی محاسبے کا مہینہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو صبح سے شام تک بھوکا رہے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ فرمایا ایمان و احتسابا، جو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ رمضان گزارے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ ہم نے کتنا محاسبہ کیا ہے؟ 18 دن گزر چکے، 18 دن تقریباً گزر چکے، اگر ہم نے گناہ چھوڑنے شروع کیے تھے تو آدھے سے زیادہ تو چھوٹ چکے ہونے چاہیے تھے نا اب تک، کیونکہ آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا۔ کتنے چھوڑے؟ غور کرو غور کرو، کتنے گناہ چھوڑے؟ اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ڈیٹ نہیں ہوتی، وقت نہیں لگتا، کام کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ کوئی حرج نہیں اگر ابھی تک ہم غافل رہے تو میرے بھائیو روزہ قبول نہیں ہوگا، ایمان اور احتساب کے ساتھ نہ رکھا تو روزہ قبول نہیں ہوگا۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو تیرے بھوکے پیاسے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب بھی موقع ہے، اگر یہ جمعہ عید کے بعد ہوتا تو ہو سکتا کتنے چہرے مجھے دیکھنے کو نہ ملتے، ابھی الحمدللہ سب آئے ہیں۔ آج ابھی اور اس وقت اپنے رب سے توبہ کر لو، سارے گناہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا۔ سارے چھوڑ دو گے اللہ سارے معاف کر دے گا۔ کسی کو گناہ گار کرنے میں شیطان نے 20 سال لگائے ہوں گے، کسی کو 50 سال لگائے ہوں گے، اللہ 50 منٹ بھی نہیں لگائے گا، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے پشیمانی کا ماتھا گرا دو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، رب سے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کفر اور شرک بھی معاف کر دیتا ہے، مانگا جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی موقع ہے، کبھی کسی کونے خانچے میں کوئی ننھے ننھے 2-1 قطرے گرا کر دیکھو، ان قطروں کی قیمت کیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال سورج 1 میل پر ہوگا، لوگ گرمی سے بھن رہے ہوں گے، کانوں تک باد کے پسینہ ہوگا۔ اس وقت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹوکول دے گا، اپنا سایہ دے گا، ان میں ایک خوش قسمت وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی اکیلا بیٹھتا ہے،
कोई नहीं देख रहा, गुनाहों को याद करता है, फिर उसकी आंखों से आंसू बह जाता है। जिसकी आंखों से आंसू बह गया, अल्लाह इन आंसुओं को फ्लड बना देता है, उसमें इसके सारे गुनाह बहा देता है और क़यामत वाले दिन इसको अपना साया नसीब करेगा। 50,000 साल धूप में खड़े रहना और इसका 50,000 साल साए में रहना बहुत बड़ा फर्क है। और सारी कायनात को छोड़कर इसको सबके सामने इज्जत देना बहुत बड़ी बात है और उसकी कीमत सिर्फ 2 अंश। 2 अंश करेंगे भाई, ये काम करेंगे। और दूसरी बात, गुनाह माफ हो गए, दिल साफ हो गया, यूं समझो जैसे स्टील पर रेगमाल लगा दिया, साफ कर लिया। आप ऊपर कलर भी चढ़ाना है ना, ताकि आइंदा दोबारा जंग ना लगे जल्दी। कलर चढ़ाने के लिए ये है कि हर भाई वादा करे, वादा नहीं अल्लाह की कसम उठाकर कहे कि अल्लाह की कसम है अगले साल, अगले रमजान तक मैं कम से कम रोजाना 10 मिनट कुरान पढ़ूंगा। उठाओ सब कस्में अपने अपनी ताकत के मुताबिक। कोई 10 मिनट की उठा ले, कोई 20 आधे घंटे की उठा ले, कोई 5 मिनट की उठा ले, लेकिन अपने जबर करोगे, अपने ऊपर इस नफ्स को मारोगे, इस पर बोझ बनोगे और आपको मालूम होगा कि मैंने कसम उठाई हुई है, तो बात बनेगी। वरना खाली मैं हाथ खड़े करवा लूं, पांव खड़े करवा लूं, बात नहीं बनेगी। मैं नहीं किसी को कहता, खुद अपने ऊपर जबर करो। अगर हमने आज रोजाना इशराक की 4 रकअतें पढ़ने का वादा रब से कर लिया, रोजाना कुरान पढ़ने का वादा कर लिया, कम से कम 3 आयतों का माना समझने की कोशिश कर ली, अगला साल तो इंशाअल्लाह शैतान दिफाई पोजीशन में चला जाएगा। वो कहेगा ये तो अब दीन का आलिम बनता जा रहा है, अब तो ये दीन का दाई बनता जा रहा है, अब इसको बहकाना तो सोचो ही नहीं, अब इससे लोगों को रोको, इससे लोगों को बचाओ। जब इंसान चढ़ कर रहता है, शैतान दिफाई पोजीशन में रहता है, जिंदगी अच्छी गुजर जाती है, आखिरत में जन्नतों का वारिस बन जाता है। और अगर शैतान के मुकाबले में दिफाई पोजीशन में रहे, वो इस पर सवारी कर लेता है और ऐसी सवारी करता है इसको गाफिल बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना मुहासबा करने की तौफीक दे। रब्बुल जलाल गुनाहों से माफी मांगने, सच्ची तौबा करने और अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ भी फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला जो गुनाह हमसे हो गए वो माफ कर दे, जो नेकियां हमसे छूट रही थी उनको अपनी आदत का हिस्सा बनाने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे छोटे मोटे अमाल को, कमजोरों कोताहों को माफ करके कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग।